بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے بھراؤ کے برابر گناہ کرے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین کے بھرنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے، قراب الارض سے مراد زمین کا بھراؤ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ اس پر توکل کر لیں گے اور عمل ترک کر دیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو واجب کر دینے والی خصلتیں ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں بتلانے کے لیے ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اسے زیب نہیں دیتا، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، رات کے عمل دن کو اور دن کے عمل رات کو اس کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔